لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ بھی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند، سب سے اونچی ذات اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ ملا، جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، وہ کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا، یہاں تک کہ کسی ملک مقرب اللہ کے قریبی فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہوا جو رتبہ بلند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھٹے آسمان پر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مقام کو دیکھ کر حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے اور آنکھوں میں نمی آ گئی، رونے لگے اور روتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابکی لأن غلاما بعث بعدی اکثر من امته يدخل الجنة اکثر من امته يدخلها من امتی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چھٹے آسمان پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مقام کو دیکھ کر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا جوان، ایک ایسا نوجوان رسول بن کر آیا ہے جس رسول کی یہ خصوصیت ہے، اس کی امت میری امت سے کئی گنا زیادہ جنت میں ہوگی، جبکہ میری امت ان کی امت کے مقابلے میں جنت میں کم ہوگی۔ اس رتبے اور درجے کو دیکھ کر مجھے حسرت ہو رہی ہے اور مجھے رونا آ رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت فتح الباری وغیرہ میں ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لم اظن احدا يرفع علیہ، کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ رتبہ مقام کسی اور نبی کا نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت اونچا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، آپ سے اونچا، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی اتنا اعلیٰ ہے، جو نبی اتنا عرفہ ہے، اور وہ نبی ہمارے لیے آیا، انسانیت کے لیے دنیا میں آیا، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے آیا، انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا، انسانیت کو احسان پہنچانے کے لیے آیا، انسانیت کی خدمت کے لیے آیا۔ وہ نبی کیسا تھا، اس کے اوصاف کیسے تھے، آج حضور پر تھوڑی دیر گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی عظمت، محبت کو بٹھا دے اور ثابت قدم رکھ دے۔ محترم ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اور اس رسول کا کمال یہ ہے، اس رسول کے اوصاف و صفات یہ ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حریص علیکم، اس رسول کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص ہے، خواہش رکھتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اہل ایمان پر شفیق ہے، مہربان ہے۔ محترم دوستو اور ساتھیوں، ترجمے سے آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین عظیم صفات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ پہلی صفت عزیز علیہ ما عنتم، کہ امت کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، امت کو اگر درد ہوتا ہے، امت کو اگر رنج پہنچتا ہے، تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج پہنچتا ہے، آپ کو بھی درد ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، امت کا درد نبی کا درد ہے، امت کا غم نبی کا غم ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا سارا غم اکیلے نبی کا غم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے کہ میری امت کہیں پریشان نہ ہو جائے، میری امت کہیں پریشانی میں نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بہت ساری تعلیمات اپنی امت کو دینا چاہتے تھے، لیکن صرف اس لیے نہیں دے سکے کہ میری امت کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے بارہا سنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کر لیا کرو، لیکن چونکہ اگر یہ حکم دے دیتا تو میری امت کو تکلیف ہو جاتی، کہیں میری امت پریشان نہ ہو جاتی، اس لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ 5 وقتہ نمازوں میں اگر کوئی مسواک کرتا اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن یہ فرض قرار نہیں دیا گیا، اس وجہ سے صرف کہ میری امت پر کہیں دشوار نہ ہو جائے، میری امت کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔
یہی نہیں میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، پہلی مرتبہ قیام اللیل، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھائی۔ جو صحابہ مسجد میں تھے پورے ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ دوسرا دن آیا، کچھ صحابہ جو پہلے دن نہیں تھے، انہیں نہیں معلوم تھا، جب انہیں پتا چلا کہ نبی قیام اللیل جماعت سے کرا رہے، وہ بھی آ گئے، تعداد میں اضافہ ہو گیا، نبی نے دوسرے دن بھی پڑھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ السادسۃ او الرابعہ، تیسرا یا چوتھا دن تھا کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی۔ جن صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا انہیں بھی پتہ چل گیا، اور پوری تعداد میں صحابہ جمع ہو گئے کہ آج نبی کے پیچھے ہم قیام اللیل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا منظر، آپ باہر نہیں نکلے، آپ نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں آئے، صحابہ کرام انتظار میں ہیں، حیران ہیں، ابھی آئیں گے، اب نکلیں گے، اب نکلیں گے، لیکن اللہ کے نبی نہیں نکلے۔ بعض صحابہ کرام نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر فتنحنح لیخرج الیہ، جا کے پھکارنے لگے، آوازیں نکالنے لگے کہ تاکہ اللہ کے نبی ہماری آواز سن کر یہ سمجھ جائیں ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں تھے۔ صبح ہو گئی، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ باہر نہیں آئے، ہم تو انتظار میں تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، آپ کہتے ہیں اے میرے صحابہ انی خشیت، میں ڈر گیا، مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تفرض علیکم، تمہارا یہ ذوق بندگی رب ذوالجلال دیکھے اور یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دے، کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈر گیا اور باہر نہیں نکلا۔ یعنی بالفاظ دیگر نبی یہ کہنا چاہتے تھے اے میرے صحابہ یہ ممکن ہے تم قیام اللیل کر لو، لیکن تمہارے بعد جو میری امت آنے والی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کا اہتمام نہ کر سکے، ہو سکتا ہے بعد میں میری آنے والی جو امت ہو اسے تکلیف پہنچ جائے، وہ پریشان ہو جائے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ہمارے نبی ہمارے لیے کس قدر پریشان، کس قدر فکر مند، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو میرے بھائی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تھے اور آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا، نماز آپ کو دی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات یاد رکھنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، الرحیق المختوم اٹھائیے، طائف سے سفر کی واپسی پر جو نبی کو شدت سے تکلیف ہوئی تھی، اسی تکلیف کو خوشی میں بدلنے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ایک کے بعد دیگرے واقعات پیش آئے، اور آخری واقعہ یہی تھا کہ اللہ اپنے نبی کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت عطا کرنے کے لیے نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ملی معراج میں، آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آپ نماز لے کر اترے، موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیا، موسیٰ دیکھو مجھے اتنی وقت کی نمازیں ملی ہیں، کیا مشورہ دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وقت کی نماز تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ جاؤ تھوڑا تخفیف کرا کے آ جاؤ۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار جاتے رہے، آتے رہے، 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں لایا، 5 وقت میں لایا 50 وقت کی نماز کو، اور سبحان اللہ 5 وقت یہ امت نماز پڑھے گی، 50 وقت نماز پڑھنے کا اسے اجر ملے گا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے یہ آسانی فراہم کی تھی اللہ کے نبی نے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے، کہ نمازوں میں ذرا ان کو تکلیف نہ ہو۔ 50 وقت بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس قدر پریشان کہ 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے اسی نبی کے حوالے سے ہم بڑی محبتوں کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن آج ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ مجھے معاف کرنا، میں یہ بات بول رہا ہوں، آج حسن اتفاق فجر کی نماز آپ کی اسی مسجد میں پڑھنے کا موقع ملا، بہت دکھ ہوا،
بہت افسوس ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار لوگ ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، معاف کرنا بات تھوڑی تلخ ضرور ہوگی، لیکن ملک کے حالات اس قدر بدل رہے ہیں، حیران کن، پریشان کن، نہ جانے کیا ہوگا آگے نہیں معلوم، لیکن یہ امت مسلمہ فجر کی نماز میں جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کے وقت ہوتا ہے، یہ فجر کے وقت میں گھر میں آرام سے پہلے خواب ہوتی ہے، سو رہی ہوتی ہے۔ سوچو حالات بگڑیں گے نہیں بگڑیں گے، یہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان چلو مان لیا ہم نے، آپ بزنس میں ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، جہاں رہتے ہو ہمارا حسن عزت ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھتے ہو گے 4 وقت کی، لیکن فجر کا وقت تو آپ گھر پہ ہی رہتے ہو نا، فجر میں آپ گھر پہ ہی رہتے ہو نا۔ تعداد دیکھو ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے، لیکن فجر میں کہاں تھی یہ تعداد؟ معاف کیجیے میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں اس قدر پریشان، آسانی فراہم کرنا چاہتے تھے، 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں تبدیل کر دیا تخفیف کر کے۔ اور آج ہم اگر اس نبی کی اطاعت گزار نہ بنے، اس نبی کی بات کو ماننے والے نہ بنے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا کے جب حالات بگڑتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں تو اس کا اصل ذمہ دار، اس کے اصل ذمہ دار ہم اور آپ ہی ہوتے ہیں۔ بہرکیف اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ امت کو تکلیف نہ ہو کسی معاملے میں۔ ایک سفر تھا، رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ اکرام روزے سے تھے اور مکہ کا سفر، مکہ فتح ہو رہا تھا، صحابہ روزے سے تھے، گھر سفر کی تکلیف، دھوپ کی شدت صحابہ کو تڑپا رہی تھی، کئی دن روزے رکھے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ روزہ تکلیف دینے لگا، روزہ پریشان کرنے لگا، تو عصر کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے، صحابہ میں سے کچھ صحابہ آئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا روزہ صحابہ پہ بڑا گراں گزر رہا ہے، صحابہ کو تکلیف ہو رہی ہے، صرف 2-2.5 گھنٹے بچے تھے افطار کو، عصر کا وقت ہو چکا تھا، ختم کے قریب تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ میرے صحابہ روزے سے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے کہا اچھا ایک پیالہ کٹورا پانی بھر کر لاؤ۔ صحابہ نے ایک پیالہ بھر کر کے پانی پیش کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دکھاتے ہوئے اپنا روزہ افطار کر لیا، اپنا روزہ چھوڑ دیا۔ یعنی بتا یہ رہے اے صحابہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے تمہاری تکلیف دیکھ کر، لہذا روزے چھوڑ دو، افطار کر دو۔ سب نے روزہ افطار کر لیا، بلکہ جو لوگ افطار نہیں کیے، روزہ نہیں چھوڑے، آپ نے ان کی تنقید فرمائی، ان پر آپ نے سخت جملے استعمال کیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، آپ میں سے ہر ایک کے لیے، اور یہی نہیں دنیا کے ہر انسان کے لیے آپ فکر مند رہے ہیں، ہر انسان کے لیے۔ اور وہ نبی صرف ہمارے مسلمانوں کے نبی نہیں، وہ یہودیوں ہندوؤں کے بھی نبی ہیں، وہ عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، وہ کرسچنوں کے بھی نبی ہیں، وہ بدھسٹوں کے بھی نبی ہیں، وہ جینیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی دنیا کے ہر انسان کے نبی ہیں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ نبی ہر ایک کے لیے پریشان رہا ہے۔ دوسری صفت حریص علیکم، اس میں آپ کو اور کھل کر بات سمجھ میں آئے گی۔ دوسری صفت بیان کی گئی حریص علیکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ فکر مند تھے، سوچتے تھے ہمیشہ کیا کروں، کیسے کروں کہ میری امت کو فائدہ ہو جائے، میری امت کو بھلائی پہنچے، میری امت کو خیر پہنچے، پوری انسانیت بھلائی میں رہے، میں
میں کیا کروں کیسے کروں، ہمیشہ یہی سوچتے تھے آپ، اور آپ نے اس کے نمونے چھوڑے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو دنیا میں دعا دی جاتی ہے اور وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی نبیوں کو ایسی دعا کہ وہ کرنے سے پہلے اللہ انہیں قبول کر لیا، ایڈوانس میں قبول۔ آپ فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، سارے کے سارے لوگوں نے اپنی دعا کو کرنے میں جلدی کر لی، یعنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا۔ وَلَكِنْ اخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا، چھپا کر رکھا ہے، تاکہ اسی دعا کے ذریعے کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں۔ کل قیامت کا دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن اللہ اس قدر غصے میں ہوگا، اس قدر غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ کو نہ ایسا غصہ کبھی آیا ہوگا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ آئے گا۔ ایسے قیامت کے دن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کے ذریعے میری اور آپ کی توحید پرستوں کی سفارش ہے۔ یہ ہمارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیسے درد رکھتے تھے نبی ہمارے لیے، کیسا تڑپتے تھے ہمارے نبی ہمارے لیے۔ آپ سوچو میرے بھائی کہ ہمارے لیے رات رات بھر روتے رہے ہیں آپ، رات رات بھر روتے رہے ہیں آپ۔ سورہ مائدہ کی وہ آیت آپ جانتے ہیں، تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، اور تہجد کی نماز میں اس آیت پر پہنچتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ اللہ اگر تو عذاب دے گا، اگر تو عذاب دے گا تو تجھے پورا حق ہے کہ تو عذاب دے دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت پر اللہ کے نبی پہنچے تہجد کی نماز میں، آپ رونے لگے، ساروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس رات تہجد کی نماز میں ہر رکعت میں اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اسی ایک آیت کو پوری رات آپ تہجد میں پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل آئے علیہ السلام، اے جبرائیل کیا بات ہے، کیوں اس قدر رو رہے ہیں آپ؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ذرا پڑھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھ لو، عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر ہے۔ اے جبرائیل کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے میں اپنی امت کے حوالے سے پریشان ہوں۔ اللہم امتی، اللہم امتی، جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل اللہ کے پاس گئے، اللہ کو سب پتا، لیکن ہم کو سمجھ میں آئے نبی ہمارے لیے کس قدر پریشان تھے، یہ اللہ تعالیٰ ایک انتظام کیا، سسٹم بنایا۔ جبرائیل گئے، سارا واقعہ سنایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری دے کر بھیجا اور کہا جاؤ میرے نبی کو سنا دو۔ جبرائیل آئے اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بشارت لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے سے آپ کو راضی کرے گا، اللہ آپ کو خوش کرے گا، اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو تھوڑا سا اور اگر ہائی لائٹ کر دوں، میں آپ کو واضح کر دوں تو سورہ حج کی ابتدائی آیت پڑھیے جس میں قیامت کی ایک ہلکی سی منظر کشی کی گئی، جس میں کہا گیا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایک دودھ
پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی ہار جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک معصوم ننھے بچے کا اپنی ماں سے جو رشتہ ہوتا ہے، اس سرزمین کا وہ سب سے حساس رشتہ، سب سے نازک رشتہ ہوتا ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھوکے رہتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو خود پیاسی رہتی ہے، اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو خطرات کا مقابلہ ڈٹ کر کرتی ہے اور اپنے بچے کو پرامن زندگی نصیب کرتی ہے۔ یہ ممکن ہے ایک بھائی اپنے بھائی کو دھوکہ دے دے، یہ بھی ممکن ہے ایک بہن اپنی بہن کو دھوکہ دے دے، یہ ممکن ہے ایک دوست دوسرے دوست کو دھوکہ دے دے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دے دے۔ فرض کرو ماں سوئی ہوئی ہے اور جس جگہ وہ سوئی ہے اس کے بغل میں ٹرین کی پٹری ہے اور ٹرین وہاں سے پورے زوردار آواز کے ساتھ گزر رہی ہے اور ماں سوئی ہوئی ہے۔ ٹرین اپنے زوردار آواز کے ساتھ گزرتے ہوئے ماں کی نیند میں خلل پیدا نہیں کر پا رہی ہے، ماں بیدار نہیں ہو رہی ہے، ماں سو رہی ہے، لیکن وہیں پر ماں کے بغل میں سویا ہوا معصوم سا ننھا سا بچہ اپنی ننھی سی آواز میں جب وہ رونے لگتا ہے، وہ ماں جس ماں کو ٹرین کی آواز بیدار نہ کر سکی، معصوم سے ننھے سے بچے کی آواز پر وہ ماں بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے میرے بھائی۔ اور تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ ماں اپنے بچوں پر بڑی مہربان ہوتی ہے، اور خصوصاً جب بچہ ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت ماں اپنے بچے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے مہربان، لیکن جب بچہ ماں کے سینے سے لگا ہو اور دودھ پی رہا ہو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں ماں اپنے بچے سے حد سے زیادہ سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ میرے بھائی قیامت کی جو منظر کشی کی گئی، کیا کہا گیا؟ یہ ماں جو دودھ پلاتے وقت مہربان ہوتی ہے، قیامت کے دن یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی ہار جائے گی۔ کیوں؟ قیامت تک میں ایسا بھی ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں شارحین حدیث، شارحین مفسرین نے حدیث نقل فرمائی، اس میں لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہ ایسا بھیانک اعلان ہوگا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ کے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مایوسی کے آثار نمایاں ہیں۔ صحابہ تھوڑے پریشان نظر آنے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ پریشان مت ہو، کل قیامت کے دن جو ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ان میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی، اور اے میرے صحابہ جنت میں جو میری امت جانے والی ہے 1/4 ہوگی۔ جنت کے 4 حصے ہوں گے، اس میں ایک حصہ میری امتیوں سے بھرا ہوگا۔ صحابہ کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا نہیں صحابہ، مجھے پوری امید ہے جنت میں میری امت 1/3 ہوگی، 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ میری امتیوں سے بھرا ہوگا۔ صحابہ کو اور اطمینان ہوا۔ آپ نے پھر آگے بڑھ کر کہا اے میرے صحابہ سنو، مجھے میرے رب سے پوری امید ہے کہ میرے رب نے جو جنت بنائی ہے، چوتھا نہیں، تیسرا نہیں، آدھی جنت میرے امتیوں سے بھری ہوگی، آدھی جنت میرے امتیوں سے بھری ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ مارے خوشی کے جوش میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کر گئے تھے جو فضاؤں میں گونج اٹھتی ہے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے قیامت کے دن، وہ سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا۔
میرے بھائیوں یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے. اور اسی سے جڑی ہوئی وہ حدیث بھی آپ ایڈ کر لیں جس میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اوتیت 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں 70,000 افراد ایسے پیدا کیے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. نہ ان سے کوئی سوال ہوگا، جواب ہوگا، عقاب عذاب کچھ نہیں، ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. پھر آپ نے ان کی صفات کچھ بیان فرمائی. اس کے بعد کہا فاستغفرت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب سے التجا کی، دعا کی، اے اللہ یہ 70,000 کی تعداد کم ہے، اس میں اضافہ کر دیجئے. دیکھو ہمارے نبی کو، دیکھو کس قدر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، اے اللہ یہ تعداد کم ہے، اس میں اضافہ کر دیجئے. اور ظاہر ہے اگر 70,000 پر اکتفا کر لیا جاتا تو 70,000 کی تعداد صحابہ میں مکمل ہو جاتی، تو بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہیں بچتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، کہتے ہیں اللہ اس میں اضافہ کر دیجئے. جب دعا ہوئی آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، فزادنی مع کل 1070,000، میری دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ سنایا پیغام کہ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا. ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000، دوسرے 1000 کے ساتھ 70,000، 70,000 انٹو 70,000. اللہ اکبر، تعداد اتنی ہو گئی یہ اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے. اور یہی نہیں، ایک روایت میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرا رب میرے امت کے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے گا. 3 حسیات من حسیات ربی، اپنا لب بھر بھر کے داخل کرے گا، اور ایک لب نہیں 3 لب بھر بھر کے داخل کرے گا. اور اللہ اتنا عظیم ہے، اس کی ذات اتنی عظیم ہے، اللہ کا لب کتنا بڑا ہوگا، اس میں کتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے بے حد حساب آئیں گے، کوئی تصور نہیں. ایک لب بھی نہیں 3 لب بھر بھر کے اللہ داخل کرے گا جنت میں بغیر حساب کے. شیخ البانی رحمہ اللہ اسی حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جو داخل ہونے والے ان کی تعداد سوائے رب ذوالجلال کے کسی کو نہیں معلوم. اس لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، اس امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. میرے بھائیوں باتیں بہت ہے، وقت ہو چکا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو نبی ہمارے لیے اس قدر پریشان رہا، امت کے لیے پریشان رہا، امت کو فائدہ پہنچاتا رہا، امت کی خیر خواہی چاہتا رہا. اور یہ یاد رکھنا صرف امت سے مراد مسلمان نہیں ہے، امت سے مراد غیر مسلم بھی شامل ہیں. امت کی 2 تقسیم علماء نے کی، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. امت اجابت وہ امت جو مسلمان ہے، اور امت دعوت وہ امت جن تک ابھی اسلام نہیں پہنچا، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں. میرے بھائی یہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں یہ بھی نبی کی امت میں ہیں، یہ بھی نبی کی امت میں ہے. نبی کے لیے بھی پریشان رہے ہیں، نبی کے لیے بھی روئے ہیں، اور ایسا پریشان ہوئے اس قدر درد اٹھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. آسمان سے رب نے کہا نبی ایسے پریشان ہوتے ہو کیسا لگتا ہے اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. تو میرے بھائیوں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم آج کے اس خطبہ جمعہ سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کے اخلاق کو جانے، آپ کے کردار کو جانے. اور سے بڑھ کر خصوصاً میں امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ میں سے ہر ایک شخص سے یہ التماس کروں گا کہ سیرت پڑھو، نبی کی تعلیمات کو اختیار کرو. ہمارے نبی کے بارے میں آپ جانتے ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، تو میں ہوں اور آپ ہیں، ہم نبی رحمت کی امت رحمت میں ہیں، ہم نبی رحمت کی امت ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی رحمت کی امت رحمت بن جائیں۔ جیسے نبی ہمارے لیے ساری دنیا کے لیے رحمت تھے، ہم مسلمان سارے انسانوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ ہمارا اٹھنا رحمت ہو، ہمارا بیٹھنا رحمت ہو، ہمارے تعلقات رحمت ہو، ہمارے بزنس کاروبار رحمت ہو، ہمارا کھانا پینا رحمت ہو، ہمارا روڈ پر چلنا رحمت ہو، ہمارے گاڑیوں کی پارکنگ بھی رحمت ہو، ہمارا گاڑیوں کا چلانا بھی رحمت ہو، ہم جہاں کہیں رہے سراپا رحمت بن جائیں، یہ ضروری ہے۔ اور دنیا کو آج اسی رحمت کی ضرورت ہے، آج دنیا کو اسی محبت کی ضرورت ہے، آج دنیا کو اسی شفقت کی ضرورت ہے۔ آج دنیا محبتوں سے محروم ہے، آج دنیا شفقتوں سے محروم ہے، آج دنیا یہی چاہتی ہے۔ زمانہ گزر گیا، کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی ہے۔ میرے بھائی، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی رحمت امت رحمت بن کر دکھائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ باتیں میرے بھائی بہت ہے، ایک بات یہ بھی بتا دو، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمیں جو کردار ادا کرنا ہے وہ میں نے واضح کیا، لیکن آج دیکھو ہمارے رویے کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھو ابھی آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا منایا جاتا ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، جنم دن منایا جاتا ہے، اور شادیوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اور اس میں فضول خرچیاں، ہر وہ کام کیے جاتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں، اسلام نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ ہم ایسے الٹے سیدھے کام کر کے مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، اس لیے ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ یاد رکھو، جب حجاج بن یوسف الثقفی آیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، یہ حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر کے مسلمان حسن بصری کے پاس پہنچے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، رونا لے کر آئے ہو، تمہیں رونے کا حق نہیں ہے، تم نے حجاج کو خود دعوت دی ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج جو ہم پر مسلط ہے یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائی، جہاں ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے اخلاق کو، کیریکٹر کو، کردار کو اعلیٰ کریں، وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے سارے کام جو گناہ کے ہیں، نافرمانی کے ہیں، سماج کو تکلیف پہنچانے کے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ساری دنیا کی حفاظت فرمائے، سارے انسانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شان سے رکھے اور جب تک رکھے عزت کے ساتھ رکھے، حالت اسلام پر باقی رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔